کہ جب آؤٹ فال روڈ کے اوپر جیسے شیخ عبدالقادر روڈ بھی کہا جاتا ہے، ہم سگیاں پل سے نیچے کی طرف آئے اور کچہری کی طرف پہنچا ہوں تو آگے ایک بڑا مین جلوس جا رہا تھا جس کی وجہ سے لوئر مال بند تھی. ہمیں واپس بھیج دیا گیا اور واپس جب ہم آئے ہیں تو مجھے کچھ راستے اسلام پورے کے اندر سے معلوم تھے. اچھا، میرا نہیں خیال تھا کہ اس قسم کا کوئی وہاں پہ ایکٹیویٹیز اس قسم کی جا رہی ہیں. تو میں وہاں پہ مڑ گیا اور پھر جب آگے گیا ہوں، جو میں آگے جا رہا ہوں ویسے ویسے لوگوں کا ہجوم اور آگے چل کے ایک اور روڈ آ گئی، وہاں پہ آ کے جلوس، یہ ساری چیزیں وہاں پہ. اچھا، پھر ظاہر بات ہے جب میں جلوس میں شامل ہو گیا تو جو کھوج لگانے کا مادہ ہے وہ تو پایا جاتا ہے. اطراف میں دیکھتا رہا. پہلے تو ہمیں ایلین تصور کرتے ہوئے کہ یہ جلوس میں باہر سے بندہ آ گیا ہے، یہ کیوں آیا ہے، اس کی گاڑی کو روکا جائے، پہلے جلوس میں آپ جائے. مولوی صاحب ہے، لمبی آپ کی داڑھی ہے ماشاءاللہ، آپ ایک مولوی کو جلوس میں ایلین کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جلوس جس نوعیت کا تھا اس میں گاڑی کا آ جانا جو ہے نا ان کے لیے بڑا، وہ ٹریکٹر ٹرالیاں تھیں، بگیاں تھیں اور آگے گھوڑے تھے. مطلب عجیب و غریب سی صورتحال تھی. مجھے تو بہت ہی عجیب و غریب لگی. میں تقریباً کوئی 10 سال کے بعد میں نے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی دیکھی ہے اور 10 سال سے میں نے کسی اس قسم کے جلوس کے اندر میں نے شرکت نہیں کی ہے. تو لیکن جب دیکھا ہے میں تو بہت زیادہ پریشان ہوا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں. مطلب اگر آپ اس کو مذہبی ثقافت کہیں تو ہم اس کو مذہبی ثقافت نہیں کہہ سکتے. مذہبی ثقافت کے لیے ضروری ہے کہ جو شریعت کا دائرہ کار ہے اس کے حدود کے اندر ہونی چاہیے. وہ جب بھی شریعت کے دائرہ کار کے حدود سے باہر کوئی چیز نکل جائے گی ہم اسے مذہبی ثقافت نہیں کہہ سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے متبرک دن کے موقع کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا یہ مذہبی ثقافت ہے. لیکن اس خوشی کے اظہار کو جب آپ شریعت کے بیان کردہ دائرہ کار سے باہر نکال دیں گے، مساجد کے باہر ڈیک لگے ہوئے ہیں، مساجد کے باہر بہت کچھ ہے. مطلب ہم اس کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بیان بھی نہیں کر پائیں گے، یہاں پہ بیٹھ کے ہم بیان نہیں کر سکیں گے. اتنی زیادہ ڈیٹیوریشن ہے اخلاقیات کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے. دیکھیے، میں نے جو اپنی جو بلاگ لکھا ہے میں نے اس کے اندر میں نے ان خرافات کا ذکر کیا جو مجھے وہاں پہ نظر آئی ہیں. جلوس کے حوالے سے میں نے بات نہیں کی ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے. اس کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے، دیکھیے نکاح کی تقریب ہے یا اسی قسم کی کوئی اور تقریبات ہوتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں. اب اس کا بھی ایک دائرہ کار، اس کی کچھ حدود ہیں. جب وہ تقریبات میں حدود سے ہم تجاوز کر جائیں گے تو ہم قطعی طور پہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ تقریبات نہیں ہونی چاہیے، نکاح نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ کہیں گے کہ ان تقریبات کے اندر ان چیزوں کو جو شامل کیا گیا ہے انہیں اسکارٹ کر دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے. بالکل اسی طریقے سے وہ آپ نے وہ ساری چیزیں لکھی، میں نے لکھی ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی چیزیں جیسے کہ خواتین کا بے حجاب باہر نکل آنا، مرد و زن کا اختلاط اکٹھے وہاں پر. آپ یہ دیکھیں، میں تو حیران تھا اس بات کے اوپر کہ لوگ کھانوں کے سٹالوں کے اوپر اس طرح پل پڑے ہوئے تھے جیسے کبھی انہوں نے اس طرح کا کھانا کھایا نہیں ہوتا. اور ایسا ہجوم جس کے اندر یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ کس کا ہاتھ، خاتون کا کون سا ہاتھ ہے اور مرد کا کون سا ہاتھ ہے. اور اس طریقے سے تقسیم کرنے والے کے اوپر چھینا جھپٹی ہو رہی تھی. اور کھانے کے معاملے میں تو انسان کو اس قسم کی چھینا جھپٹی نہیں کرنی چاہیے. کھانے کا معاملہ تو بڑے توقیر اور تواضع اور عزت کے ساتھ ہونا چاہیے اور دیا جانا چاہیے، کیونکہ کھانے کا معاملہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور جب کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرتا ہے اسے اس کا وبال اٹھانا پڑتا ہے. آپ نے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ یہ اسی شہر میں سارا کچھ اس قسم کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہیں پر ہو رہا ہے. آپ بھی ماشاءاللہ یہیں پر رہتے ہیں، لاہور کی جمپل ہیں، آپ کے والد، آپ کے دادا تمام. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی دیکھا، پہلے نہیں دیکھا؟ اچھا، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تقریبات میں نا کبھی اس قسم کا مجھے یاد پڑتا ہے کچھ 7-8 سال پہلے مجھے مغل پورہ کے علاقے میں دعوت دی گئی اسی قسم کے ایک جلوس کی قیادت کرنے کے لیے. جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے برملا اظہار کیا اس چیز کا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں اور آئندہ آپ مجھے اس جلوس میں بلائیں گے بھی تو میں آپ کے جلوس میں نہیں آؤں گا. شومی قسمت اس دفعہ پھر مجھے بلایا گیا تھا تو میں نے انہیں انکار کر دیا تھا کہ میں نے آپ کے جلوس کو پریزائڈ نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ جتنی ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت کے دائرہ کار سے بالکل باہر ہیں، غیر شرعی ہیں. اور آپ
جس نبی رحمت کے نام پر یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، وہ تو کبھی بھی ان چیزوں کو انڈورس نہیں کریں گے اگر وہ خود بذات خود موجود ہوں. اور آپ علماء سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، جتنی باتیں میں نے اس کے اندر ذکر کی ہیں، کیا ہمارے اپنے طبقے کے علماء بھی اس کو انڈورس کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے؟ یہ اصلاح جو ہے، لیکن یہ سارا کچھ کروا تو مولوی رہے ہوتے ہیں نا، مختلف مساجد. میں نے ایک چیز دیکھی ہے، دیکھیے جلوس جامع نیمے کے طلباء نے بھی نکالا ہے، ہم نے بھی جلوس نکالا ہے. ہمارا ایک طریقہ کار ہے، 12 ربیع الاول سے پہلے جو اتوار آتی ہے ہم اس اتوار کو جلوس نکالتے ہیں، اور جلوس نکالنے کا ٹائم ہم نے صبح کا رکھا ہوا ہے 7 8 بجے 9 بجے کا، تاکہ تقریباً ہر مسجد سے ہی نکلتا ہے ویسے تو 12 ربیع الاول. لیکن ہم 12 کو نہیں نکالتے، ہم اس سے پہلے اتوار کو نکالتے ہیں، چھٹی والے دن نکالتے ہیں، اور صبح نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جب ہم روڈ کے اوپر آئیں تو لوگوں کو راستے کی رکاوٹ نہ ہو. یہ راستہ سب کے لیے برابر کا حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ایک کامن پراپرٹی ہے، تو ہمیں یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے. میں اسی لیے ان تمام دھرنوں کے مخالف ہوں جو کہ سڑکوں کو بلاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بھلے سے وہ مذہبی ہیں بھلے سے وہ سیاسی ہوں، جس کی وجہ سے لوگوں کو دور دراز میلوں کا سفر کر کے پیدل چل کے آنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب کبھی بھی ماضی کے اندر دھرنے ہوئے ہیں، میں نے ہمیشہ ان دھرنوں کو سپورٹ نہیں کی ہے. ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ اس کی بجائے کسی اور طریقے سے اپنے معافی یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر راستہ چاہے جشن عید میلاد النبی کے لیے روکا گیا ہے وہ بھی درست نہیں ہے؟ بالکل درست نہیں ہونا چاہیے. یہ راستہ نہیں روکنا چاہیے، راستہ بالکل نہیں روکنا چاہیے. یہ راستہ کامن پراپرٹی ہے، تمام لوگوں کی پراپرٹی ہے، تمام لوگوں کو اس پہ گزرنے کا حق ہے، اور کسی بھی ایک خاص گروہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے. راغب صاحب ایک چیز اور بتائیے گا، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ہمارے دیوبندی بھائی تو بڑے عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے اہل حدیث بھائی بڑے عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کی رائے اور ان کی رائے ایک ہو گئی؟ نہیں، دیکھیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس کے اندر. ایک ہے جلوس کا فی نفسی ہی انعقاد، اچھا. ایک ہے محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد. صحیح. فی نفسی ہی، اور اس کے ساتھ ہی وہ جو شرینی بانٹنا یا دیگ پکانا یا ساری چیزیں، مطلب اس کی تمام اجزائے ترکیبی کے ساتھ اس کا انعقاد، اس کے اور گلی محلوں سے جانا بھی مجھے یاد آتا جا رہا ہے. اس کے انعقاد کے جواز کے اوپر تو کوئی بات نہیں، کوئی کلام نہیں ہے. کلام ہے یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جو آپ کہتے ہیں 12 ربیع الاول، اس روز محفل بھی ہو سکتی ہے، جلوس بھی ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے، شرینی کھانا دیگے یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ سارا نعت خوانی یہ ساری چیزیں جائز. دیکھیے جائز کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی پھر آپ نے اعتراض کیا؟ نہیں، اعتراض ہے ان خرافات کے اوپر جو اس جائز امر میں شامل ہو کے ان جائز امر کو خراب کر رہی ہیں. ٹھیک. آپ دیکھیے نا جو ہمارے اہل حدیث اور دیوبندی بھائی تو کہتے ہیں کہ یہ جلوس اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہونے نہیں چاہیے نا. صحیح ہے. مطلب وہ تو ان کے انعقاد کے حوالے سے کلام کرتے ہیں نا کہ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ انعقاد پہ آپ کا نہیں ہے، انعقاد پہ کلام نہیں، انعقاد کے اوپر کلام نہیں ہے. انعقاد ہونا چاہیے، مستحبات میں سے چیز آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار میں محفل نعت کرتے ہیں، آپ سیرت النبی کا پروگرام کرتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ ہونے والے واقعات اور معجزات کو اپنے بچوں اور بڑوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس سے انسپریشن لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کو آپ کے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ جب بھی قرآن یہ بات کہتا ہے کہ جب بھی انبیاء کا ذکر کیا جائے اس سے ان انبیاء کے پیروکاروں کے دل مضبوط ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر مضبوطی آتی ہے. آپ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں گے، خود سے پڑھیں گے، دوسروں کو سنائیں گے، تو اس سے آپ کے جسم میں نا ایک خود بخود ایک تحرک پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ ہمیں بھی موقع ملے اور ہم بھی اس حیات طیبہ کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیں. لیکن بات خرابی کی اس وقت آتی ہے جب کچھ چیزوں کو اپنے لیے لازم کر کے اسے باقی جو جائز ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مجروح کر دیا جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے امور، مثال کے طور پہ ان